امیر المومنین کے بڑے بھائی اور وہ بھائی کے جس سے جناب امیر بہت محبت کرتے تھے، جعفر اور عقیل اور طالب سے زیادہ، یعنی رسول خدا، اور فرمایا انا اخو رسول اللہ. کسی بات کی طرف یہ نہیں فرمایا انا قاتل مرحب، انا قاتل عمرو بن عبد ود الذی نام علی فراشی لیلۃ الہجرہ. میں بستر پر میں یہ کہا انا اخو رسول اللہ. کیا مطلب اس بات کا؟ بھائی کو بھائی اس کا بنایا جو ایمان میں ہم پلہ تھا. فرمایا رسول خدا نے ان لاخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرة. کیا کہنے، میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا کثرت کی وجہ سے. یا رسول اللہ کچھ اس سے کچھ سنا دیا آپ نے تو تھپکیاں دیکھا، وہ فضائل پڑھتے رہو. آپ جائیں گے نا جس طرح سے فضائل جناب امیر پر، معجزات جناب امیر پر. یہ آواز جو یہاں سے آئی ہے نا، اب گناہ اسی کے سر جائے گا جو میں بات کو پھیلا رہا ہوں. اب سنیے آپ بات کو. آپ ایک خاتون مدینہ میں نماز پڑھ رہی ہیں، جناب سیدہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں. آپ نے فضا سے کہا بھائی بتاؤ، کہا وہ خاتون مدینہ میں صحابیاں ہیں، ان کے قدم سر آنگوں پر نماز پڑھ رہی ہیں. ختم ہو گئے؟ نہیں. بی بی سیدہ سے کام ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں. اب میں بات کو بالکل زمین پہ لا رہا ہوں آسان الفاظ. کہا کہ کب ختم ہوگی نماز؟ کہا بھائی وہ جو خاتون ہیں اور یہ دونوں جو شہزادی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھتی ہیں، وہ بھی 4 گھنٹے تک پڑھتی ہیں نماز، یہ بھی 4 گھنٹے بعد دونوں کی نماز ختم ہو گئی. رجب شعبان میں آپ نے گھر کی خاتون کو بھیجا، جناب سیدہ سے یہ بات پوچھ کے آؤ. کہا کہ سیدہ کا روزہ ہے رجب میں. اچھا وہ جو برابر میں رہتی ہیں گھر کے صحابیاں ہیں قابل، ان کا بھی روزہ ہے. اچھا کہا کہ دیکھو سیدہ عمرے کے لیے گئی ہیں، وہ خاتون بھی گئی ہیں. سیدہ بھی سجدے میں سر رکھ کے گریا کر رہی ہیں، وہ خاتون بھی کر رہی ہیں. جو خاتون یہ کر رہی ہیں وہی سیدہ، جو سیدہ وہ یہ. نتیجہ دوں آپ کو، یہ اس نوجوان کہیں سے آواز آئی تھی. آپ افتراق، جدائی، ڈسٹنکٹیولی امتیاز دے کر اس خاتون کو سیدہ سے کہاں سمجھیں گے؟ مجھے بتائیے آپ کیسے سمجھیں گے؟ جب تک فضائل کا کثرت، شدت، حرص اور طمع کے ساتھ ذکر نہ ہو، اس وقت تک آپ ان ہستیوں کی عبادتوں میں الجھے رہیں گے. آپ کو لہذا سمجھیے فضائل کی مصلحت کو. فضائل کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو ظاہری اعمال میں گرفتار کر کے نہیں رکھتی. اگر ظاہری اعمال میں رسول خدا نے نہیں چاہا کہ میرے بھائی علی کے ظاہری عمل میں گرفتار مت ہونا، گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی جب اٹھا خیمے سے باہر گیا، عممہ بعمامتہ وقلدہ سب، کیا کہنے، کیا جناب امیر اور رسول خدا. جب جناب امیر کی بات آتی ہے اور جناب رسالت باپ کو کیا خدا عجیب انداز سے گفتگو فرماتا ہے، ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں. اپنا امامہ دیا، اپنی تلوار بھیجی اور کہا یا علی ھذا امر، علی امر ہے. کہا وانا علی، میں علی ہوں. جب یہ بات ہو گئی، یا رسول خدا فرماتے یا علی ھذا امر. اچھا یا رسول اللہ ناد علی کا تعویذ دے دیجئے، بازو پہ آیت الکرسی، ذرا قل اللہ پڑھ کے پھونک دیجئے. یا رسول اللہ انا علی. اسے کہتے ہیں شد القلب، اسے کہتے ہیں ربط القلب. نہ ہاتھ میں تھرتھراہٹ، نہ زبان میں لکنت، نہ دل میں کپکپاہٹ، نہ پاؤں میں لغزش. یا رسول اللہ یہ علی بن ابی طالب کا دل ہے. رسول خدا نے انتظار نہیں کیا، رسول خدا نے صبر نہیں کیا، رسول خدا نے اکتفا نہیں کی، بس نہیں کیا، رکے نہیں. جب جا رہے تھے تو وہ جملہ کہا جس کے بعد کسی جملے کی ضرورت نہیں تھی. کہا سارا کا سارا ایمان میاں تمہارے اور میرے پلے رہا کیا؟ لہذا اب سارا کا سارا آپ تمام عبادتیں کرتے ہیں ایمان کی بنیاد پر، اور وہ گیا سارا کا سارا ایمان امر کے مقابلے میں. تو اب آپ رہے کہاں؟ سرکار اب کچھ کہنا نہیں تھا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. زبان رسالت وہ ہے، ایک دفعہ ضرورت کی چیز بتا دی تو بتا دی، اب اس سے آگے کچھ نہیں ہے. جاتے ہوئے کہا کل ایمان، آتے ہوئے کہا ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے.